خاص طور پر کوئی مسلمان ہو کر ایسا کرے تو یہ بہت بری بات ہے. کوئی دہریہ کرے، کوئی منکر خدا جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ اس قسم کی باتیں کرے، میرا جسم میری مرضی، تو ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ منکر خدا ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلیں، یہ بہت بری بات ہے. توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. صحیح البخاری کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. بس اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایک لفظ ایسا نکال بیٹھتا ہے فَهُوَ يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خریفہ. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو زبان کے اس ایک غلط لفظ کے استعمال کی وجہ سے جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے. توبہ کرو، مت کہو میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا دفتر میری مرضی، میرا ملک میری مرضی. مت کہو، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لو. موت آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا نقارہ بج جائے اور موت کا فرشتہ تمام پردے ہٹ جائیں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے. اس وقت تم پچھتاؤ، اس وقت تم رو، اس وقت تم افسوس کرو. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب اللہ کے کسی نافرمان فاسق فاجر کی موت کا وقت آتا ہے، مار پڑ رہی ہوتی ہے، تو کہتا ہے رب ارجعون، مجھے واپس بھیج. اور جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا نیک ہوتا ہے بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، بڑے ہی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے میٹھے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں فرشتے اسے تسلیاں دیتے ہیں. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، اللہ تم پہ راضی ہے. نکل اے پاکیزہ روح اس حال میں، اس بدن سے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے اللہ سے راضی ہے. اور جب اللہ کا کوئی نافرمان استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالی کہنے والے اور تمام سننے والوں میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ کرے، جب اللہ کے کسی نافرمان فاسق فاجر کی موت کا وقت آتا ہے، مار پڑتی ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ان کے چہروں پر مار پڑتی ہے، پیٹھ پر مار پڑتی ہے. اس وقت پھر یہ بہت پچھتاتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں دنیا میں واپس پیچھے بھیجو. کیوں جانا چاہتے ہو؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا. وہ نیک عمل جو میں نے پہلے نہیں کیے، وہ صحیح اسلامی عقیدہ جو میں نے پہلے اختیار نہیں کیا، اب میں اختیار کروں گا، اب میں صحیح اسلامی عقیدہ اختیار کروں گا، ایمان عمل صالح کے مطابق زندگی بسر کروں گا. کلا، ہرگز نہیں. زندگی ایک گولڈن چانس ہے، اس کو ضائع نہ کرو، عبرت پکڑو. یہودیوں کے اسرائیل میں نائٹ کلب میں ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، زمین کا منہ کھلتا ہے، گہرا گھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب ناچنے والوں کو زندہ زمین کے اندر دھسا دیتا ہے. مت اس طرح کی باتیں کرو کہ وہ شادی کیا جس میں آرٹ نہ ہو، جس میں ناچ گانا نہ ہو، جس میں میوزک موسیقی نہ ہو. جناب یہ تو ہمارا قومی کلچر ہے. یعنی آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اوپر سے پڑھا ہے. اللہ کی قسم یہ آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا. اگر آپ کے دل میں داخل ہوا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہ کرتے کہ جی لوگ کرتے ہیں. ہماری قوم، یہ ہمارا قومی وطیرہ، ہمارا شعار ہے. ہماری شادیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کرو.
عورت آزادی مارچ، سوچنے کی بات یہ ہے ان عورتوں کو شکایت کس سے ہے؟ مردوں کے خلاف جو یہ باتیں کرتی ہیں تو یہ آزادی مارچ کس کے خلاف کر رہی ہیں؟ یہ عورت مارچ باپ کے خلاف ہے، شوہر کے خلاف ہے، بھائی کے خلاف ہے، بیٹے کے خلاف ہے، یا پھر خود اپنے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے یہ؟ کس سے آزادی چاہیے؟ باپ سے آزادی، شوہر سے آزادی، بیٹے سے آزادی، بھائی سے آزادی، کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ عورت آزادی مارچ، میں ایک ادھیڑ عمر عورت ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ایک وقت تھا جب مجھے حقوق اور آزادی کے نام پر یہ بتایا گیا کہ تمہارے گرد کھڑے 4 مرد تمہاری آزادی کے دشمن ہیں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا اور تمہارا شوہر۔ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا اور تمہارا شوہر، یہ تمہاری آزادی کے دشمن ہیں۔ ہاں، یہ جو 5واں مرد ہے نا، تمہارا کلاس فیلو، تمہارا کولیگ، تمہارا دوست، تمہارا باس، یہ تمہارا دوست ہے۔ تو میں نے ان 4 مردوں کا حصار توڑ دیا۔ میں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، باپ کو چھوڑ دیا، بیٹا کو چھوڑ دیا، شوہر کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا۔ ان 4 کا حصار توڑ کر میں نکلی، 5ویں مرد کی گود میں آئی۔ آج بڑھاپے کی سرحد پر تنہا کھڑی ہوں، نہ باپ ساتھ ہے، نہ شوہر ساتھ ہے، نہ بیٹا ساتھ ہے، نہ بھائی ساتھ ہے۔ اور وہ جو 5واں مرد تھا، جب تک اس نے چاہا مجھے استعمال کرتا رہا، ذلیل کرتا رہا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج میں بے یار و مددگار اور رسوا ہو کے رہ گئی ہوں۔ وہ 5واں مرد کب کا مجھے مسل کر چلا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں no to vulgarity, get your rights the right Islamic way۔ اپنے حقوق مانگیے، لیجئے، لیکن اس صحیح راستے کا انتخاب کر کے جو اسلام نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ 2 باتیں ہیں۔ عورت آزادی مارچ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے نکلنے والے اور نکلنے والیاں، ان کے تعلق سے 2 باتیں۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو چاہیے کہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی قسم، عورت کو، مرد کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کسی مذہب نے، کسی تہذیب نے، کسی ثقافت نے نہیں دیے ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرو، پھر دیکھنا تمہارے مزے ہی مزے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ حقیقی حقوق صرف اسلام تمہیں دے سکتا ہے جو تمہارے اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت آنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔